بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف غنی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کل وکلاء نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کال دے رکھی ہے۔ کل دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں وکلاء جو ہیں وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں۔ دوسری جانب جو ایک خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فارمولے کے تحت یہ حکومت بنائی گئی تھی، اور اس فارمولہ یہ تھا کہ اس میں مڈ ٹرم تک جو ہے وہ پہلے شہباز شریف بطور وزیر اعظم کام کریں گے، ایک بریکنگ نیوز ہے، اور پھر اگلے جو 2.5 سال ہوں گے وہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، اور اس کے اوپر یہ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ عمل درآمد دونوں اتحادی پارٹیز جو ہیں وہ کریں گی۔ اسی طریقے سے گورنرز کا بھی ایک فارمولہ طے ہوا تھا کہ جو پنجاب ہے وہاں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا، اور جو بلوچستان ہے وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا، اور KPK کے اندر بھی جو ہے وہ بلوچستان کا گورنر ہوگا، اور تینوں جگہوں پہ جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے گورنر کام کر رہے ہیں، اور صدر جو ہوں گے وہ آصف علی زرداری ہوں گے۔ جو بلاول ان دنوں میں جو فل ایکٹیو ہے، اور وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے جی کہ ہم آئینی عدالت بھی بنا کے دکھائیں گے، ہم جناب ترامیم بھی کر کے دکھائیں گے، تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نیکسٹ جو 2.5 سال بعد یعنی 30 ماہ بعد جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم اگلے جو ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں، اور بلاول بھٹو نے اپنی ایک ٹیم بھی وہ بنا رہے ہیں جس کے اوپر ماہر معاشیات اور دیگر جو لوگ ہیں، یہ تبدیلیاں ہوں گی، اور نون لیگ جو ہے وہ وہی کردار ادا کرے گی جو اس وقت پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے۔ تمام اہم منسٹریز بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی، اور یہ فارمولے کے تحت جو ہے یہ 5 سال یہ اتحادی حکومت جو ہے وہ پورے کرے گی۔ کیا یہ حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے بحران کھڑے ہو چکے ہیں، خصوصی طور پہ عدلیہ کا جو بحران ہے یہ سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ججز آپس میں جو ہے وہ الجھ پڑے ہیں، اور ایک گروپ بندی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا ہے۔ اب یہ عام تصور دیا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ PTI کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، جبکہ فائز عیسیٰ صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ موجودہ اتحادی یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ ایک وقوع بھی پیش آیا، بیکری پہ وہ سامان لینے گئے تھے اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پہ ان کے ساتھ نازیبا زبان استعمال کی گئی، اور جس کے کل سے وائرل ہو رہی ہیں ویڈیوز، اور اس بیکری کی اس وقت جو ہے وہ مشہوری جو ہے وہ جو اگر وہ کروڑوں روپے لگاتے تب بھی نہ ہوتی۔ بڑی تعداد میں جو PTI سے ہم خیال لوگ ہیں وہ اس بیکری کا رخ کر رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں، گو کہ جس شخص نے یہ نازیبا زبان استعمال کی محترم چیف جسٹس صاحب کے خلاف، وہ اس کو اٹھا بھی لیا گیا ہے رات کو، اور آج جو صورتحال ہے وہ دن بھر وہاں بڑی تعداد میں ٹک ٹاکر، سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس بیکری کے اندر موجود رہے ہیں، وہ لوگوں کے انٹرویوز کرتے رہے ہیں، اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے، اور وہاں پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ مت اس چیز کو جو ہے وہ اچھالیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا جو کردار اس لیول کا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات کو اس کا بات سے بتنگڑ بنانا، یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، کیونکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اور اس کے محترم چیف جسٹس صاحب ہیں۔ اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے تو آپ اپنی ذات تک رکھیں، ان کی اس طریقے سے کردار کشی کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی اجازت دی جانی چاہیے۔ وکلاء برادری پہ بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ بینچ کا دفاع کریں، کیونکہ عدالتیں ہیں تو وکلاء بھی ہیں، اور اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو وکلاء کا بھی کوئی احترام کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو یہ سستے ترین جو یوٹیوبر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے جو ہے وہ مذاق نہ بنایا کریں ہر چیز کا، اور اپنی ریٹنگ کے چکر میں جو ہے وہ قومی سلامتی کے جو معاملات ہے یا قومی سطح کے جو اہم شخصیات ہیں ان کی کردار کشی اس طریقے سے نہ کیا کریں، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ باقی رہی کہ کس نے کیا کردار ادا کیا، وہ ماضی میں بھی دفن ہو چکے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے، جس کا جو کردار ہوگا وہ اسی کردار سے پہچانا جائے گا۔ بہت شکریہ۔